پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں لیکن پروانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کی بھی ایسی تعظیم کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا. ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تو ان کے خون کا قطرہ کب گرنے دے سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی وقار دنیا اگر خوف زدہ تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت سے تھی. صحابہ کا جو لگاؤ تھا میرے آقا سے یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی. اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی بخار میں. آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری یہ ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں. پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے. میں مائک والے سے گزارش کرتا ہوں میں ایکو بند کر دیں. نعت خواں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں. میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں. اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے بس بات سمجھ میں آنی چاہیے. اور مائک کو ہم اسٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں. دو بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ. بہرحال بات اتنی ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنی نبی پاک کا نام ہی تو لیا. آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسی ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں. ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. نام پاک آتا ہے بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے جس دن یہ شعلہ بن گئی میرے عزیزوں بڑے بڑے محلوں کو اور بڑے بڑے پاکنڈیوں کا جینا آرام ہو سکتا ہے. جو آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پھونکتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے غلام سب اب مر چکے ختم ہو چکے. یہ ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی وفاداری دیکھی نہیں اور آپ نے کبھی دکھایا بھی نہیں. آپ تو صرف نعروں میں رہ گئے ہیں, جوش میں رہ گئے, جلوس میں صرف بلند آواز سے چیخنے میں رہ گئے. جس دن تم حضور کے سچے عاشق بن گئے اس دن بہت بڑے کمال کا انقلاب آنے والا ہے. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. حضور کے ان غلاموں کے اندر ایک زندگی پھر سے آئے گی. وہ جس دن بیدار ہوئے ہیں. میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات پڑھی تھی. اسپین کے کسی عجائب گھر میں ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے. ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں, اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے, اس کے اوپر یہودی ہے, یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا. اس نے کہا یہ بدل دو, یہ اسٹیچو بدل دو. مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی, آپ تو سب سے اوپر ہے, مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے, اس کے اوپر عیسائی, اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے. اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا, اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی ہے. میرے عزیزوں یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ان کو نشہ کھلاؤ, سن کر کے رکھے رہو.
ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو، ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو، اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو۔